بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آج ہمارے مہمان اخونا الفاضل فضیلت الشیخ توصیف الرحمن حفظہ اللہ تعالی اولبری فیتھ فاؤنڈیشن میں تشریف لے آئے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ اولبری فیتھ فاؤنڈیشن کا قیام 3 سال پہلے ہوا تھا، اور ہر بدھ کو 7:30 بجے یہاں مختلف دعات اور طلاب العلم کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ مسلک حق، مسلک اہل حدیث کا صحیح ترجمان کرے. اس کے ساتھ یہاں ماشاءاللہ 25 بچے مکتب میں تعلیم یافتہ بھی ہے جو پڑھ رہے ہیں. تو آج ہمارے جو ہے مہمان خاص فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں مملکۃ العربیۃ السعودیہ سے، اور شیخ ایک معروف شخصیت ہے، لیکن مختصر کے طور پہ جیسا کہ مشہور ہے کہ سلف سے یہ بات ثابت ہے اور یہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ ان هذا الدین علم فانظروا امن تأخذوا دینکم، کہ یہ جو دین جو ہے یہ علم ہے، اور اپنا جو ماخذ جو ہوتا ہے، مصدر علم جو ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس کی طرف دیکھے کہ کس سے وہ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں. تو فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن کے مشائخ میں سے شیخ العرب والعجم بدیع الدین سندھی الراشدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور جن مشائخ میں سے جو مشائخ حیات ہے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، اور شیخ عبداللہ ناصر رحمانی بھی ان کے مشائخ میں سے ہے. شیخ کا جو موضوع ہے آج وہ مسلک اہل حدیث کے حقائق، جس پر شیخ تقریر کریں گے، اور ہم شیخ کے شکر گزار ہے کہ الحمدللہ شیخ نے یہ دعوت قبول کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس تقریر سے ہم کو استفادہ کی نیک توفیق دے. اور شیخ جو ہے الحمدللہ تمسک بالمنہج السلفی سے مشہور ہے، اور شیخ کے جہود، شیخ کے ردود، شیخ کے علمی محاضرات انٹرنیٹ خاص طور پر یوٹیوب پہ موجود ہے. الحمدللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک میں ملوث تھے، اور شیخ کی تقریروں کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ہدایت دی، اور الحمدللہ اب وہ پکے موحدین اور مسلک اہل حدیث کو انہوں نے قبول فرما لیا. تو اب میں انشاءاللہ شیخ کو انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں کہ شیخ جو ہے انشاءاللہ اپنے جو ہے علم سے جو ہے ہم سب کو جو ہے یہ موقع دے کہ ہم ان سے استفادہ کر سکے. جزاکم اللہ خیر. تفضل یا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
اللہ رحمان و رحیم ہے، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب امام الانبیاء، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں میں آخری رسول، کلام الہی قرآن حکیم، اللہ مالک کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں میں آخری کتاب، اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتوں میں آخری امت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے وہ شریعت لے کر آئے، وہ دین لے کر آئے جو قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے۔ کوئی نیا نبی نہیں آنا تو نئی شریعت بھی نہیں آنی، نئی کتاب بھی نہیں اترنی۔ اور یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم شریعت ہے جس کے ماننے والوں کے لیے اس شریعت کی راتیں اتنی ہی چمکتی ہیں جتنا اس کا دن چمکتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں جس کو اسلام نے پیاسا چھوڑ دیا ہو کہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنے کسی مسئلے میں رہنمائی لینے کے لیے کہیں اور جھانکنا پڑے۔ ان کی رہنمائی کا سارا سامان اللہ نے محمد الرسول اللہ کی شکل میں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اس دور میں لوگوں کے ماتھے مورتیوں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، بتوں کے پجاری تھے، غیر اللہ کی عبادت میں مگن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس توحید کے عقیدے کو سمجھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا۔ یہ قرآن حکیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، آپ کا اعمال، آپ کی احادیث، وہ اس قرآن حکیم کی بہترین تفسیر۔ تو خالص اسلام کہلائے گا اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اس اسلام کو جیسے سب سے پہلے امام کائنات سے آپ کے پیارے اصحاب نے سیکھا، قرآن حکیم اور احادیث رسول کو سمجھنے کا وہ منہج جو صحابہ نے لیا، یہ خالص دین ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، خالص دودھ کسے کہا جاتا ہے؟ جو بھینس کے تھنوں سے نکلے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یہ خالص دودھ ہے۔ اور اگر اس دودھ میں کوئی گھڑے کا پانی ملا دے، کوئی نلکے کا ملا دے، کوئی دریا کا ملا دے، کوئی چشمے کا ملا دے، خالص رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہ تو میں گھڑے کا ملاتا ہوں نہ نلکے کا، میں زمزم ملا کے دودھ بیچتا ہوں، یہ خالص ہوگا؟ بلکہ اسے کیا کہا جائے گا؟ اے وڈا فراڈی ہے۔ کیوں؟ یہ زمزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ گھڑے کے پانی والا دودھ تو کوئی نہیں لے گا، لیکن زمزم کے نام پہ کچھ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے۔
کہ زمزم بڑا اچھا پانی ہے، آپ نے بھلے زمزم ملایا لیکن دودھ کو اصل اوریجنل نہیں رہنے دیا۔ اوریجنل دودھ وہی ہے جو بھینس کے تھنوں سے برتن میں اکٹھا ہوتا ہے۔ خالص اسلام وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اس قرآن و حدیث کے تھامنے والوں کو اہل سنہ کہا جاتا ہے، اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جن کو اللہ مالک نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث۔ تیسرا ہاتھ دیا اللہ نے تو تیسری چیز بھی نہیں دی۔ تو خالص مسلم، خالص مسلمان وہ ہے جو کتاب و سنت کی خالص دعوت کو سنبھال لے، جو صحابہ کے منہج اور سلف کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھے۔ پھر اس میں جو ملاوٹ کرنے والے آئیں، ان ملاوٹیوں کی ملاوٹ سے اپنے دین کو پاک رکھے، اپنے دین کو محفوظ رکھے۔ ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، ان کو طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے، انہیں اہل حق کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اہل حق دھرتی پہ ایک ہوا کرتے ہیں، دو نہیں ہوا کرتے ہیں۔ مثال دے کے سمجھاؤں، یہ ایک ڈاٹ ہے اور ایک یہ ڈاٹ ہے، اس کے درمیان اپنے لائن لگانی ہے، صراط مستقیم سیدھی لائن۔ کتنی لگیں گی جی؟ اور اگر دوسری لگانے کی کوشش کریں گے وہ سیدھی رہے گی، وہ جلیبی طرح سیدھی ہوئے گی، ویسے سیدھی نہیں ہوئے گی، ٹیڑھی ہو جائے گی، اس میں ٹیڑھ آئے گا۔ سیدھی دو ڈاٹ کے درمیان اگر صراط مستقیم سیدھی لائن سیدھا خط لگانا ہے تو وہ کتنے ہوں گے؟ وہ ایک ہوگا۔ تو پہلا ڈاؤٹ اپنے ذہن سے یہ صاف کیجئے کہ اہل حق دھرتی پہ صرف ایک جماعت کا نام ہے، دو جماعتیں کبھی اہل حق نہیں ہوئی۔ یہ شیطان نے ایک جملہ سکھا دیا لوگوں کو اور ان کی زبانوں پہ چل پڑا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے اور ویسے بھی ٹھیک ہے، جیسے کر لو ویسے ہی ٹھیک ہے۔ آپ ایک اسکول میں جائیں، پرائمری اسکول کا ٹیچر، اس سے پوچھئے 2+2، وہ کہتا ہے، ایک شاگرد کہتا ہے 4، سو کہتا ہے نو سر نو 6، کہتا ہے ویری گڈ۔ دوسرے کہتا ہے سر 8، کہتا ہے ویری گڈ۔ کیا خیال ہے، اس ٹیچر کی چھٹی ہوگی؟ پرنسپل کو شکایت لگے گی تو؟ یا کہے گا سب سے سیاسی ٹیچر میرا یہی ہے، کسی کو ناراض نہیں کرتا، 2 بھی ٹھیک ہے، 4 بھی ٹھیک ہے، 6 بھی ٹھیک ہے، 8 بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط ہوا یا نہیں؟ غلط ہوا۔ وہ اسکالر کیسے اسلامک اسکالر سلفی منہج پہ چلنے کا دعوے دار ہو سکتا ہے جو یہ کہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے؟ حضرت یا یہ اندھا ہے یا یہ بینا ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے، یا یہ حق پر ہے یا یہ باطل پر ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، ہجڑے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ ہبل، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے، یہ مورتیے ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ مخلوق ہے، یہ خالق نہیں، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے سامنے، اہل مکہ کے سامنے یہ دعوت دی، مجھے اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں مجھے جواب دیجئے، تو کیا اس وقت اس دعوت سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ ابو جہل تو بھی ٹھیک ہے، ابن ابی تو بھی ٹھیک ہے، اور میں محمد رسول اللہ میں بھی ٹھیک ہوں، جڑا جتھے لگا ٹھیک ہے لگے رہو؟ یہ پیغام نکلا۔ یہی طعنہ آج اہل حق کو، اہل الحدیث کو دیا جاتا ہے، جی ان کی دعوت سے انتشار پیدا ہوتا ہے، ان کی دعوت سے افتراق پیدا ہوتا ہے۔ مجھے پوچھنے دیجئے، جو اہل الحدیث پہ یہ دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے ایک دھبا سمجھتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل شرک نے یہ نہیں کہا تھا؟ جب سے یہ آیا ہے اور اس نے پیغام دینا شروع کیا، گھر گھر میں لڑائی ہو گئی۔ ماں اٹھ کے کہتی ہے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے یا میں ایڑیوں پہ رگڑ رگڑ کے ریت میں بیٹھ کے مرنے لگی ہوں۔ ماں کافرہ ہے، بیٹا مسلمان، باپ مسلم ہے،
اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا 3 دفعہ تلوار اٹھی تھی، آپ کا چہرہ نظر آیا تھا، میں نے تلوار کو روک لیا تھا یہ سمجھ کے کہ باپ ہے، میری پرورش کی ہے، پالا پوسا ہے۔ کہا بیٹا تو خوش نصیب ہے، میری تلوار کے نیچے تیری گردن 1 دفعہ بھی نہیں آئی، بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ اگر اہل الحدیث کو یہ طعنہ دیتے ہو کہ ان کی گفتگو سے انتشار پیدا ہوتا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل عرب کو، اہل قریشیوں کو، اہل مکہ کو دعوت دی، کیا انتشار نہیں ہوا؟ کیا وہاں پر خاموشی رہی یا وہاں پر لڑائییں ہوئی؟ وہاں پہ فیملیاں ٹوٹ گئیں، خاندان ٹوٹ گئے، بچھڑ گئے، ملک چھوڑنے پڑے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا پڑا، بھائی قریب سے گزر رہا ہے، سگے بھائی کو صحابی باندھ رہا ہے، اسے کہتا ہے اللہ کے دشمن کو سختی سے باندھ، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے، چھڑوانے کے لیے بیت المال میں بہت کچھ دے کے جائے گی۔ وہ تڑپ اٹھا، کہا میرے ماں جائے، ایک ہی چھاتی سے تو نے اور میں نے دودھ پیا ہے، ایک ہی پیٹ سے ہم نے جنم لیا ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جو مجھے باندھ رہا ہے اس کو بھائی کہتا ہے، اور مجھ کو جو تیرا سگا بھائی بچپن میں تیرے ساتھ کھیلتا رہا، ایک چارپائی پہ سونے والے، ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والے، مجھے دشمن کہتا ہے۔ کہا اس لیے کہ تو محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لایا، تیرے ساتھ بھائی کا رشتہ ختم ہو کے تو دشمن بن گیا ہے، اور جو میرا بھائی نہیں تھا وہ محمدی رشتے میں جڑ کے بھائی بن گیا ہے۔ یہ طعنہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل ہے اہل الحدیث کے حق ہونے کی کہ جو طعنہ ہمیں ملا ہے وہ طعنہ محمد رسول اللہ کو بھی دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلی بات، حق ایک ہے، 2 حق نہیں۔ حق ایک ہے، 2 حق نہیں۔ اور وہ حق کون ہے؟ جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے کے آئے، جو اپنے ماتھے کو اللہ کے لیے جھکائے، جو عبادت اللہ کی کرے، جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ حق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ضلال ہے، وہ گمراہی ہے، وہ اندھیرا ہے۔ میں آپ کو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ اہل الحدیث کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ یکتا ہے، ذات و صفات و عبادت میں تنہا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ایک گروہ اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم یہ آیت پڑھیں گے لیکن اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس کی تفسیر نہیں سکھائیں گے۔ کیوں؟ اتھوں وابیاں دا معنی نکلتا ہے۔ آیت ٹھیک ہے، آیت کو مانتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ایک ہے تو نہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے اللہ تھے، اوپر سے بشر تھے، اندر سے وہ نور من نور اللہ تھے۔ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ من گھڑت جھوٹا قصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا جی وہ سدرۃ المنتہا کے پاس رک جاتا ہوں، آواز آتی ہے لے کے آ جاتا ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے آواز دینے والا کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس دفعہ جب جاؤ تو ذرا دیکھنا۔ تو جبرائیل نے پرواز شروع کی، عرش پہ پہنچے، پردہ ہٹایا، سامنے محمد بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبرائیل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینے چاتی مار کے دیکھا تو وہاں بھی محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، مینوں نہیں پتا تو او ہیں یا او تو ہیں۔ چپ 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 جیڑا احد وچوں نکل کے احمد بنیا، احد اور احمد وچ کوئی فرق نہیں ہوندا، ایک ہی ہے۔ قرآن درس دیتا ہے قل هو اللہ احد، مسجد سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کے میں سے بنے ہوئے پارٹنر ہیں، نور کا حصہ ہیں، نور کا ٹکڑا ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا دونوں حق ہو سکتے ہیں؟ حق وہ ہے جو اللہ کو تنہا مانتا ہے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کا شریک مانے، یا اپنے کسی پیر و فقیر و حضرت و شیخ کو اللہ کی ذات کا شریک مانتے ہوئے کہے جی چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، بظاہر ہمارے بابا جی ہوں گے، لیکن وہ بابا جی جو ہے نا وہ بابا جی نہیں رہے، وہ اللہ کی صورت میں دنیا پہ آئے ہیں۔ ایک قوال قوالی گاتے ہوئے کہتا ہے لوکی عرشاں اتے لبدے نے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ تم رب کو تلاش کر رہے ہو عرش پہ، اور رب تو عرش پہ ہے نہیں، وہ تو لاہور میں پیر نوری بوری والے کی شکل میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو میں کیسے کہہ
دوں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. بھائی یہ کفر کا امام ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد اللہ کی شکل میں دنیا پہ آئے ہیں, یا پیر بابا نوری بوری والا اللہ کی شکل میں دنیا میں آیا ہے, یا بابا فرید اوپر سے بابا ہے, اندر سے وہ اللہ کے مقام پہ فائز ہو چکا ہے. میں کیسے اس کو اپنا بھائی سمجھوں, میں کیسے اس کو اپنا رہبر سمجھوں, میں کیسے اس کو اپنا قائد سمجھوں, میں کیسے اس کو مسلم کا اتھارٹی, مسلم کا حق دوں جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا. میرا جملہ ہو سکتا ہے کڑوا ہے, مجھے معاف کر دینا. وہ جرم کر رہا ہے جو جرم ابو جہل نے نہیں کیا. آج یہ جرم عام ہو چکا ہے. اللہ کے بارے میں سوال کیجئے, مالک کی ذات کے بارے میں, صفات کے بارے میں, جواب ملے گا جی وہ جدھر دیکھو تو ہی تو, ادھر بھی تو, ادھر بھی تو, مسجد میں تو, مندر میں تو. عرشاں تے تو تے میرے اندر کون ہے, میرے اندر تو تے عرشاں تے کون ہے. تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, معرفت کی بات ہے. بس کنتو کنزن مخفیاً, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے اپنا روپ دھارنا چاہا. تو تعالی اللہ عما یقولون, آج دنیا پہ جو کچھ ہے وہ میری ہی صورتیں ہیں. اللہ کی قسم اس کفر کے بارے میں آئیے فضیلت الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کا جملہ سناؤں. کہا یہود و نصارہ کا کفر وحدت الوجود کے عقیدہ رکھنے والوں کے کفر سے کم ہے. انہوں نے صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا یا عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا. اور یہاں تو کیفیت یہ ہے, ایک صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھی والا ہاتھی پہ بیٹھ کے ہاتھی دوڑاتا آ رہا تھا. صوفی صاحب تھا اور ہاتھی جو تھا وہ پاگل ہو چکا تھا, اور وہ ہاتھی باندھ کہہ رہا تھا اگے نہ آیا جے, اگے نہ آیا جے, بریکاں کوئی نہیں دیا, اگے نہ آیا جے. ایک صوفی صاحب, وجودی صوفی سامنے آ کر کھڑا ہوا, کہا کس کو کس سے ڈراتے ہو, میں بھی وہی ہوں وہ بھی وہی ہے, میں بھی اللہ ہوں ہاتھی بھی اللہ ہے. کہ خدا کو خدا سے, لفظ ہے اس کی کتاب کے, خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے. یہ وڈے خدا دے نیڑے ہے نا, سونڈ پھڑ کے ماریا تے خدا مک گیا. جب اس کے سامنے ہوا نا آمنے سامنے, تو ہاتھی نے لپیٹا سونڈ میں, زمین پہ پٹخا, ایک کم ہو گیا. وہ کہتا وہ بھی وہی ہے میں بھی وہی ہوں. اب یہ کفر کا عقیدہ ہے. اہل الحدیث کا عقیدہ اس کے مد مقابل قرآن حکیم کے مطابق ہے کہ قل هو اللہ احد, اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. اب جو اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک سمجھتا ہے اس کو مومن کا پروٹوکول نہیں مل سکتا, اس کو مسلم کا پروٹوکول نہیں مل سکتا, اس کے ساتھ رشتے ناتے پیار محبت دوستیاں عزتیں نہیں ہو سکتی. اس سے تعلق رکھنے کی ایک ہی وجہ ہے مومن کے پاس کہ میں نے اس کو اسلام کی روشنی کی طرف بلانا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور. اس سے آگے چلیے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اس کو چھوڑیے, آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں, اللہ بھی نور ہے. اللہ کے نبی کو بھی علم غیب ہے, اللہ کو بھی علم غیب ہے. اللہ کے نبی بھی مشکل کشا ہیں, اللہ بھی مشکل کشا ہے. اللہ کے نبی بھی فریاد رس ہیں, اللہ بھی فریاد رس ہے. نبی کے اختیار میں بھی سارا کچھ ہے, علی کے اختیار میں بھی سارا کچھ ہے, ولی کے اختیار میں بھی سارا کچھ ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو دے دیا ہے. وہ قوال قوالی گاتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے, جو لینا ہے وہ لے لو در مصطفیٰ سے. یہاں تو در مصطفیٰ آپ قاسم ہیں, آپ بانٹ رہے ہیں. غیب بھی آپ کے پاس, رزق بھی آپ کے پاس, قوت بھی آپ کے پاس, خزانے بھی آپ کے پاس. ایک فریق اس دعوے کا دعوے دار ہے اور ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں, قرآن نے کہا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا, اہل کتاب کو خطاب نہیں کیا, بلکہ یا ایھا الناس, اے انسانیت, جس میں پوری انسانیت کو سمیٹ لیا میرے مولا و مالک و خالق نے. کہا تم انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے منگتے ہو اللہ کے, فقیر ہو اللہ کے, سوالی ہو اللہ کے. انبیاء نے بھی اللہ سے مانگا, اولیاء نے بھی اللہ سے مانگا, بزرگوں نے بھی اللہ سے مانگا, حضرتوں نے بھی اللہ سے مانگا, مشائخ نے بھی اللہ سے مانگا, فقیروں اور مرشدوں نے بھی اللہ سے مانگا. تم سارے کے سارے اللہ کے در کے منگتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ کو پکارا, بدر میں ضرورت پڑی تو اللہ کو پکارا, تکلیفیں پریشانی غم آئے تو اللہ کو پکارا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تو اللہ کو پکارا. وہ کون سی گھڑی تھی جب صحابہ نے آ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو پکارا. بلکہ آپ کا تو منظر ہی بڑا عجیب تھا. جنگ کا موقع ہے, صحابی پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنی بھوک لگی ہے, یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا, اور میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. پیارے حبیب تیری عزتوں پہ قربان جائیں ہم. پیارے حبیب نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھا کر کہا میرے صحابی تو نے ایک باندھے ہیں, تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ والی صفات دیں, اللہ کے انبیاء کو, اللہ کے اولیاء کو, اللہ کے پیاروں کو اللہ والی صفات دیں,
اللہ کی عبادت کا شریک بنائیں کہ سجدے اللہ کے لیے بھی تو ولیوں کے لیے بھی، سجدے پیروں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی، ذبح اللہ کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی، اور پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ بھی حق پہ ہیں اور یہ بھی حق پہ ہیں۔ سارے راستے جنت کو جا رہے ہیں، کوئی کسی راستے سے جا رہا ہے، کوئی کسی راستے سے جا رہا ہے۔ جنت کا ایک ہی راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں، باقی سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ آئیے اللہ مالک کا کلام سنتے ہیں، قرآن حکیم کی آیات سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے جھگڑا کیا تو وہ جواب میں کہتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ مجھے کوئی غم نہیں پہنچ سکتا سوائے اس غم کے جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ تمہارے بابے، تمہارے مرشد، تمہارے حضرت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اہل شرک کے دیوتا اتنے ہی مجبور ہیں جتنے اہل شرک خود مجبور ہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کے اعتبار سے گھیرا ہوا ہے۔ اور پھر سوال کرتے ہیں اپنی قوم سے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تم مجھے ڈراتے ہو، ان سے، ان مردوں سے ڈراتے ہو کہ ہمارا بابا ٹانگ توڑ دے گا، ہمارا بابا مار دے گا، ہمارا بابا اگر 11ویں والا دودھ نہیں دیا تو مجھ ہی مار دے گا، تم ان سے مجھے ڈراتے ہو۔ حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردے کو داتا کہہ رہے ہو، زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردے کو بری کرنے والا مان رہے ہو، زندہ خالق و مالک کو بھلا کر مردے کو مشکل کشا سمجھ رہے ہو۔ وہ مردہ بیچارہ جو قبر میں دفن ہوا، جو استنجا نہ کر سکا، غسل نہ کر سکا، کفن نہ پہن سکا، چل کے قبرستان نہ جا سکا، قبر میں اتر نہ سکا، قبر کو بند نہ کر سکا، قبر پہ لوگ آئے چلے گئے، رات ہوئی تو اسی قبر پہ کتا بھی پھر رہا ہے، جانور بھی پھر رہے ہیں، بابا اندر پڑا ان کو نہ ہلا سکا، نہ ہٹا سکا۔ اس مجبور سے تم اہل توحید کو ڈراتے ہو کہ بابا یہ کر دے گا، حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق دیا، ماں کے پیٹ سے باہر لایا، ماں کی چھاتیوں پہ تمہارا رزق چلایا، تمہیں عزت جوانی دولت سے نوازا، وہ اللہ تم اس کا شریک بناتے ہو، کہیں تمہارے اوپر وہ اللہ عذاب علیم نازل نہ کر دے اور وہ جرم کرتے ہو جس جرم کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ آئیے جملہ سنیے جو حقانیت مسلک اہل حدیث کو کھول کھول کے اللہ کی کتاب سے بیان کر رہا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب فریق دو بن گئے، اب گروہ دو بن گئے دھرتی پہ، یا اہل شرک ہے یا اہل توحید ہے، یا اہل سنت ہے یا اہل بدعت ہے۔ پارٹییں دو ہیں، گروہ دو ہیں، جماعتیں دو ہیں، اور ابراہیم اپنی قوم سے پوچھ رہے ہیں علیہ السلام، میرے رسول کے جد امجد سوال کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ ایک شخص، ایک گروہ، ایک پارٹی، ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر بدعات کی رسیاں بن چکی ہے، ایک جماعت وہ ہے جو توحید کے عقیدے سے منہ موڑ کے شرک کی ہلاکتوں میں دوڑ رہی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے بھلے وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی وحدانیت کو اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرنا منظور ہے، اپنی گردن کو غیر اللہ کے سامنے جھکانا منظور نہیں ہے، مرنا منظور ہے، اپنی گردن کو غیر اللہ کی عبادت کے لیے سر نگو کرنا منظور نہیں ہے۔ اب سوال ہے ای الفریقین، ان دو فریقوں میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ ان دو پارٹیوں میں سے حق پہ کون ہے؟ ایک پارٹی جو اللہ کی عبادت میں شرک کرتی ہے، دوسری پارٹی جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتی ہے۔ اور پھر آواز سنیے، قرآن حکیم کی مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد پھر وہ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہ کریں، جب یہ معاملہ کر لیں ان کے لیے اللہ مالک فرماتا ہے امن بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ پیارے بھائیوں، جب دنیا کے اندر نظریات دو ہوں، عقائد دو ہوں، جماعتیں دو ہوں، تو ان جماعتوں کو چیک کرنے کے لیے چھلنی لگائیے، اور سب سے بنیادی چیز جس پہ تمام جماعتیں باطل فیل ہو جائیں گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ جو توحید کے عقیدے سے چمٹ جاتا ہے، جو عقیدہ وحدانیت کو اپناتا ہے، جو اس پہ جیتا اور مرتا ہے، جو اس کی بنیاد پہ دوستیاں کرتا ہے، جو اس کی بنیاد پہ دشمنیاں کرتا ہے، جس کی رشتہ داری کا سبب لا الہ الا اللہ ہے، جس کے پیار کا سبب لا الہ الا اللہ ہے، جس کی محبتوں کا سبب لا الہ الا اللہ ہے، اس کے لیے مبارک ہو۔ گزرنے والا گزر رہا ہے،
پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس بستی میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا فلاں ابن فلاں کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ دوست ہے؟ نہیں۔ کوئی اس نے احسان کیا جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کوئی قرضہ لینا دینا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں جاتے ہو؟ کہا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، وہ موحد ہے میں موحد ہوں، وہ اہل توحید میں سے ہے میں اہل توحید میں سے ہوں، میرا اس کے ساتھ دنیا کا کوئی لالچ نہیں، طمع نہیں ہے، میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے چہرے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ جواب دینے والا دیتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اب اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے پیچھے بنیاد ہے، اس کے پیچھے نظریہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو میرا بھائی بنا، میرا دوست بنا، میرا عزیز بنا، میرا پیارا بنا۔ اور اگر لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہے، توحید نصیب نہیں ہے، عقیدہ سلف نصیب نہیں ہے، بدعات اور شرکیات کا رسیہ بن چکا ہے، تو یہ سگا بھی ہوگا تو یہ میرا پیارا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کبھی بھی اہل ایمان، آخرت پہ ایمان لانے والے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والوں میں سے ایسے لوگ نہیں پاؤ گے وہ ان سے محبت کریں جو اللہ کا دشمن ہو، بھلے وہ باپ ہو، بھائی ہو، عزیز ہو، پیارا ہو، قریبی ہو۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے مٹتی جا رہی ہے تو شاید میرا جملہ غلط نہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ دوستی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ محبتیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تعلقات، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ معاشرے کی تشکیل۔ اور جب اس بنیاد پہ دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ بتاؤں کتنی گہری ہوتی ہے اور اس میں کتنی خیر و برکت ہوتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ، جس انصاری کا آپ کو بھائی بنا دیا گیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ انصاری بھائی کہتا ہے عبد الرحمن میرا باغ ہے، تم دیکھ لو، میں اس کے 2 حصے کر دیتا ہوں، ایک تم لے لو، جو چھوڑو گے وہ میں لے لوں گا۔ میری 2 بیوییں ہیں، تم دیکھ لو، جو تم چاہو گے اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزار کے وہ تم سے نکاح کر لے گی، جو چھوڑو گے وہ میرے نکاح میں باقی رہے گی۔ کہا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، اللہ تیری بیویوں میں بھی برکت دے، دلونی علی سوق المدینہ، مجھے تو صرف مارکیٹ بتاؤ، بازار کہاں ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، اپنا معاملہ ٹھیک کر لوں گا، مجھے بازار بتا دو۔ بازار میں گئے، کاروبار کیا، اللہ نے برکت دی، اتنی برکت دی کہ چند دنوں کے بعد ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زعفران کی خوشبو دیکھتے ہیں سیدنا عبد الرحمن پر۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے شادی کر لی۔ کہا سبحان اللہ، شادی کر لی، مہر کتنا دیا؟ کہا سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا مہر دیا۔ کہا پھر ولیمہ بھی ضرور کرنا عبد الرحمن، لگتا ہے کہ تم مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہو، اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ کہا میرے رسول کی دعا کی یہ برکت ہوئی، میں نے اگر پھر کبھی مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا، یعنی ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس میں پرافٹ کی کوئی امید نہیں تھی، رب نے وہاں سے بھی سونا ہی عطا کیا۔ یہ محبت، یہ پیار جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں۔ لیکن آج یہ محبتیں ختم ہو گئیں، آج یہ پیار ختم ہو گئے۔ آج تو پیار کی بنیاد وطنیت ہے، قومیت ہے، اے جاٹا ہے تو میں جاٹا، یہ کشمیری ہے میں کشمیری ہوں، یہ پاکستانی میں پاکستانی، یہ کالا میں کالا، یہ گورا میں گورا۔ ہماری دوستیوں اور محبتوں کی بنیاد یہ بن گئی۔ کہیں پہ سیاست ہماری دوستیوں کی بنیاد ہے، کہیں پہ مفادات ہماری دوستیوں کی بنیاد ہے۔ اور اگر اس کو دنیا کے اصولوں پر بھی لا کے پرکھیں گے آپ تو عجیب مسئلہ آپ کو سمجھا دوں۔ باپ کے دشمن کو گلا لگانے کے لیے ہم تیار ہیں، بھلے وہ اسی سیاسی جماعت سے کیوں نہ ہو جس جماعت سے میں ہوں۔ ماں کے دشمن کے ساتھ محبت کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ وہ اسی پارٹی کا کیوں نہ ہو جس پارٹی کا میں ہوں، وہ اسی ایم این اے کو ووٹ دینے والا ہو جس کو میں دینے والا ہوں، لیکن وہ میری ماں کا دشمن، وہ میرے باپ کو گالی دینے والا، میری قوم کو گالی دینے والا، ہماری غیرت گوارا کرے گی؟ بلکہ بعض دفعہ پارٹیاں اس لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اس پارٹی میں میرا دشمن آ گیا، شریک آ گیا، اس دشمن کی وجہ سے پارٹی چینج کر لی جاتی ہے۔ اور ایک وہ دشمن ہے جو رب کو گالیاں دیتا ہے، ایک وہ دشمن ہے جو اللہ کی وحدانیت میں شرک کی ملاوٹ کا جرم کرتا ہے، ایک وہ دشمن ہے جو آواز لگاتا ہے، قوالیاں گاتا ہے اور کہتا ہے زہرا کو دلہن بناؤ دوستو کہ ہم نے حیدر کرار کو دلہا بنایا ہے، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے مصطفیٰ کے گھر کی۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سیاسی طور پہ تو ہماری جماعت کا ہے نا، مذہبی طور پہ تو بعد کی باتیں ہیں، وہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے۔
ان کو اپنے سینے سے لگایا جاتا ہے جن کی کتابوں میں للہ ثم للتاریخ موسوی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ اگر یہ مسئلہ، یہ حقانیت کی باتیں آپ کو سمجھانا، منہج سلف پہ چلانا مقصود نہ ہوتا، میں اس کفر کے جملے کو اپنی زبان پہ نہ لاتا۔ موسوی سید احمد غروی کے قول کو نقل کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں جانے کے باوجود آپ کی شرمگاہ کو عائشہ اور حفصہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے جہنم کا عذاب ہوگا۔ اور پھر میں کہوں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی ہمارے ہیں اور یہ بھی ہمارے ہیں اور ہم بھی ہمارے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے فلاں علاقے سے آیا ہوں، فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ کہا اس نے مجھے سلام کہا ہے؟ کہا ہاں، میں نے سنا ہے وہ تقدیر کا منکر ہے۔ کس کا منکر ہے؟ تقدیر میں کلام کرتا ہے، تقدیر کا انکاری ہے۔ کہا بات ٹھیک ہے۔ کہا جب واپس جانا تو اسے عبداللہ ابن عمر کا سلام نہ کہنا، اسے عبداللہ ابن عمر کا سلام نہ کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ ابن عمر تم سے بری ہے، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور مومن مومن سے بری نہیں ہوا کرتا، کسی کے عمل سے برات تو ہو سکتی ہے لیکن کلی برات نہیں ہو سکتی۔ ابن عمر اس سے برات کر رہے ہیں جو تقدیر کا منکر ہے، جو تقدیر کا انکار کرے اس سے ہمارے صحابہ نے، پیارے نبی کے اصحاب نے برات کر کے امت کو درس دیا محبت اور پیار اور دوستی کی وجوہات کا، بنیادوں کا۔ اور جو پوری اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کا انکار کرے، جو قبروں کے اوپر عرس لگانے کا ذمہ دار بنے، ہم اس کو اپنا قائد اور رہبر بنا لیں، ہم اس کی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس کے جلوسوں میں شریک ہو جائیں اور پھر یہ سمجھے ہم اہل الحدیث ہیں۔ پیارے بھائی، اہل الحدیث کسی خاندان کا نام نہیں ہے کہ جٹ اس میں آ گیا، جٹ ماں باپ کا بیٹا جٹ ہی رہے گا۔ جو منہج سلف پہ باقی رہے گا وہ اہل الحدیث ہے، اور جو منہج سلف کو چھوڑ دیتا ہے، جو صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیتا ہے، جو اہل شرک کو اپنی چھاتیوں سے لگاتا ہے، جو اہل کفر سے دوستیوں کے ہاتھ بڑھاتا ہے اور عقیدے کو بھلا کر، ایمان کو بھلا کر، توحید کو بھلا کر، رسول اللہ کی غیرت کو بھلا کر، صحابہ کی عصمت اور عزت کو بھلا کر، امہات المومنین کی عزتوں کو بھلا کر وہ کہتا ہے مفادات ہے، معاملات ہیں، حالات ہیں، تقاضے ہیں، تو اللہ کی قسم اسے اجازت ہے جو چاہے کرے، لیکن اپنے نام کے ساتھ اہل الحدیث کے نام کو بدنام نہ کرے۔ یہاں حق ایک ہے اور وہ ہے جس پر مہر مل جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو عمل، جو کردار، جو بات پیارے حبیب علیہ السلام کے عمل سے خالی ہوگی تو پھر وہ فریق اہل توحید کا فریق نہیں ہوگا، وہ اہل توحید کی جماعت نہیں ہوگی، وہ اہل توحید کے افراد نہیں ہوں گے جو منہج اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دامن کو ہٹا لیں۔ ایک محدث کو بتایا جاتا ہے فلاں بدعتی مرا، فلاں اہل سنت کے نوجوان نے اس کے جنازے کو کندھا دیا، کہا جب یہ مرے گا تو مجھے بتانا، میں اس کو غسل بھی نہیں دوں گا۔ جو اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو شرک کی غلاظتوں سے برباد کرنے پہ تلا ہوا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدعات کے ذریعے مٹانے کے در پہ ہو، میں اس ایمان و عقیدے کو بھلا کر اس کو اپنے ساتھ لگا کے چلوں اور پھر یہ سمجھوں کہ میں حق پہ چل رہا ہوں، تو اللہ کی قسم یہ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ تولا جائے گا عقائد کو، پرکھا جائے گا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا، آپ کے اصحاب کا منہج آپ کے سامنے ہے، ایک ایک مسئلے میں وہ دلیل تلاش کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، آپ کے فرمان کی۔ کسی صحابی کا کوئی عمل، کوئی قول اگر انہیں پتہ لگ جاتا یہ حدیث کے خلاف ہے، اس سے رجوع کرتے تھے یا نہیں؟ 3 صحابہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، 3 افراد آئے تھے اصحاب میں سے، ایک نے کہا تھا ساری رات جاگوں گا، دوسرے نے کہا تھا شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا تھا افطاری نہیں کروں گا، مسلسل روزے رکھوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ آئے، روکا، منع کیا اور کہا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، بیویاں بھی ہیں، ان کے حق بھی ادا کرتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ دیا۔ تو صحابہ کا طرز کیا تھا کہ حرف آخر، آخری بات کس کی ہے؟ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے سامنے ایک ایسا شخص آتا ہے جو کہتا ہے جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو ہے، پر یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ بات ٹھیک ہے،
اصول بنائے جاتے ہیں کہ قرآن کی آیت آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرائے، قرآن کی آیت آئے ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے، نبی کریم کی حدیث آئے ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے، صحابی کے اثر آئے ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے، تو ہم قرآن، حدیث اور صحابی کے اثر کو چھوڑ دیں گے، امام کے قول کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ باطل ہے، یہ گمراہ ہے، یہ محمد کریم کی شریعت سے منہ موڑ چکا ہے۔ جو اپنے پیروں کے بارے میں کہتا ہے کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور اس دور میں نجات ملے گی تو رشید احمد کے راستے پہ چلتے ہوئے ملے گی۔ اللہ کی قسم یہ اہل ایمان کا گروہ نہیں ہے، یہ اہل توحید کی راہوں کے راہی نہیں ہے، یہ صحابہ کے وارث نہیں ہیں۔ صحابہ کے وارث تو وہ ہیں، ابن عمر کو پتہ لگا بابا نے منع کیا ہے حج تمتع نہ کرو، میں کروں گا۔ تیرے بابا نے منع کیا، کہا قانون میرے بابا کا نہیں، فاطمہ کے بابا کا چلتا ہے۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا طرز ہے کہ اگر نبی کی بات سے کسی کی بات ٹکرا جائے، امام مالک رحمہ اللہ درس دیتے ہوئے گئے، ہر کسی کی لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے جو یہ قبر میں آرام کر رہے آمنہ کے لال، اس کی کوئی بات چھوڑی۔ اب اس فہم کے خلاف کوئی لے کر آئے، اس کا وہ فہم باطل ہے، اس کا وہ گروہ باطل ہے، اس کی وہ جماعت باطل ہے، اس کا وہ عقیدہ باطل ہے، اس کے ساتھ پیار و محبت کی فضا اسی وقت قائم ہوگی جب وہ لوٹ کے آئے گا اس دین پر جو دین ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خوش نصیب ہے وہ جو فتنوں کے ایام میں پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت سے چمٹ جائے، خوش نصیب ہے وہ جو فتنوں کے ایام میں اس منہج سے چمٹ جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اور بد نصیب ہے وہ جو اپنے مفادات کی راہوں میں ایسا ڈوب جائے کہ اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا کوئی غم، کوئی فکر نہ رہے۔ اور جو اس فتن کے ایام میں پیارے نبی کی شریعت پہ پورا چلنے کی کوشش کرے، پورا چلے، اس منہج سے چمٹا رہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو پھر 50 انسانوں کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ کہا 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ کہا بل منکم، تم میں سے۔ اس کو ملے گا جو فتنوں کے ایام میں، جب ہر طرف یہ چل رہی ہے، جب جتنا لگا ٹھیک لگا، کسی نے کچھ نہ کسی کو کچھ نہ کچھ، سوری، حالات، واقعات، معاملات، مفادات، گلاں، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ بھائی اس نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، اگر میں نے اس کو شرک کرتے ہوئے نہ روکا میری اپنی قبر خراب ہو جائے گی۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی مثال 2 منزلہ کشتی والوں کی طرح ہے، نیچے والے اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے، اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، نیچے والوں میں سے فقی اٹھتا ہے، کہتا ہے ان کو ویسے ہم تنگ کر رہے ہیں، تھلے ہی موری کرنے ہیں۔ وہ چھینی لے کے بیٹھ گیا توڑی مارنے کے لیے، ٹھک 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 شروع ہو گئی، اوپر والا نیچے آئے، اے پہ کیا کرنے ہو؟ او جی تواڈے کول آنے تنگ ہونے نا، سی اپنی کشتی چ موری کرنے، تواڈی کشتی سے نہیں کی تھی نا، اپنی چ کرنے نا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تسی اپنے دین تے چل دے رہو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، 2 + 2 4 بھی ٹھیک ہے، 8 بھی ٹھیک ہے۔ جب ماشاءاللہ وہاں سے پانی آئے گا تو صرف نیچے والے مریں گے نا، اوپر تک تو پانی نہیں پہنچے گا، دونوں کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قربان جاؤں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر کس طرح مسئلے سمجھا دیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اے میرے بھائی، اگر آپ نے اپنے بھائی کو شرک کرتے ہوئے چھوڑ دیا، بدعت کرتے ہوئے چھوڑ دیا، گناہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا، دین اسلام پر چھریاں چلاتے ہوئے چھوڑ دیا، یہ کہہ کے کہ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، تو جب ہلاکت کا کوڑا برسے گا تو نہ روکنے والا بھی نہیں بچے گا۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر مومن جب تک اسلام کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اس کے دل میں ایمان پورا نہیں ہوتا۔ مثال دے کے سمجھاؤں، آپ کا گھر ہے، اس کی باؤنڈری وال ہے، پڑوسی آتا ہے، روز اس میں سے ایک بلاک اتار کے اپنے گھر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں آج 1 کم ہو گیا، کل 2 کم ہو گئے، 3 کم ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، وہ اپنے دین پہ لگا، میں اپنے دین پہ، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا، کرو گے یا اگلے دن بازو پکڑو گے، کیمرہ لگا کے ریکارڈنگ کرو گے، پولیس کو دکھاؤ گے؟ کیوں؟ وہ آپ کی پراپرٹی ہے، وہ آپ کا مال ہے، آپ کو اس پہ غم اور دکھ ہوگا، میرا مال خراب کیا، میری پراپرٹی خراب کی جا رہی ہے۔ اور جب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف آئے اور میں جواب میں کہوں جی اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، میں کوئی ٹھیکیدار ہوں، اس کا مطلب جتنا آپ کو اپنے مکان سے پیار ہے رب کے اس کلام سے اتنا پیار، جتنا آپ کو
اپنی پراپرٹی سے پیار ہے، آپ اس کو پھر اپنا سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب انسان اس کو جب تک اپنا نہیں سمجھے گا، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے کبھی تیار۔ بلال اس کو اپنا سمجھتے تھے، اسی لیے مار پڑتی تھی زبان سے، احد احد احد۔ وہ جتنا مارتے تھے اتنا اونچا رب کی وحدانیت کا نعرہ لگاتے تھے۔ کہنے والے آ کر کہتے تھے دل میں کہہ لے، کہا جو سکون اپنے رب کی وحدانیت کا نعرہ لگانے میں آتا ہے میں اسی طرح لیتا رہوں گا۔ پھر پیارے حبیب آئے تھے، پوچھا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تمہاری جوتیوں کی آواز مجھے رب کی جنت میں آ رہی تھی۔ ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، پیارے بھائی، اس دین سے جب تک ہماری محبت نہیں ہوگی، آپ کو الیکشن کی مثال دیتا ہوں کیونکہ جمہوریت چل رہی ہے نا، زیادہ آسانی سے دل میں بات اترتی ہے۔ ایک بندہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے اور ایک بندہ نعرے لگاتا ہے، اس کا سنگ بیدہ نعرے مار کے آئے گا بھی آئے گا، جیتے گا بھی جیتے گا، گلا ختم ہو گیا اس کا، ساری رات جیتے گا بھی جیتے گا، وہ پاویں نہ جیتے، اس کو اینٹی بائیوٹک کھانی پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ ووٹ دے کے گھر جا کے سو گیا اور ایک ساری رات جیتے گا بھی جیتے گا، آئے گا بھی آئے گا، چھائے گا بھی چھائے گا، کھائے گا بھی کھائے گا کرتا رہا، اور اس کا کینڈیڈیٹ جیت گیا، وہ ایم این اے بن گیا، وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اب جب ناظم بنانے کا ٹائم آئے گا، کونسلر بنانے کا ٹائم آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہ وزیر اعظم صاحب، وہ وزیر صاحب، وہ ایم این اے صاحب کس کو دیں گے؟ جو ووٹ لگا کے گھر میں جا کے سو گیا تھا اس کو، یا جو ساری رات پاگلوں کی طرح نعرے مارتا رہا تھا؟ بولیے کس کو ملے گا؟ جس نے نعرے مارے، جو راتوں کو جاگتا رہا، جس نے نیندیں قربان کی۔ ویری سمپل سوال ہے، دل پہ غور کرنا۔ میں آؤں نماز پڑھ کے گھر جا کے سو جاؤں، توحید کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہوتی رہے، سنت بدعات سے بدلی جاتی رہے، اہل توحید اور اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان جو دیواریں کھڑی ہوئی تھی شریعت اسلامیہ میں وہ گرتی رہیں، اور میں کہوں جی نماز پڑھ لیجیے، اللہ اللہ خیر صلاح، نماز پڑھنی چاہیے جی، باقی سب خیر ہے، تو جب قیامت کے دن وزن ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اور پیارے بھائی، خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کے اس کلام کی محبت کو پا کے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، اگر کوئی شخص دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے اپنی جان سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، تو وہ کبھی فخر نہ کرے کہ میں نے یہ کر دیا۔ یہ تیرا کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے تجھے اپنے دین کا نوکر رکھا ہوا ہے۔ ہم اسلام کے محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج، ہم اسلام کی خدمت کرنے پر محتاج ہیں کہ دین کی خدمت کریں، اسلام کی نوکری کریں۔ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تتاری اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھے تھے، انہی میں سے پھر کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ اگر ہم اس اسلام کی خدمت نہیں بھی کریں گے، اس کلام الہی کے پیغام کو آگے نہیں بھی بھلائیں گے، اللہ قادر ہے ہم ساروں کو ختم کر کے نئی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے اس اسلام کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو شکر ادا کیجئے اپنے رب کا کہ رب نے آپ کو دین محمد کا خادم بنایا ہے۔ دین محمد لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگ محتاج ہیں کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ کے کلام کے پیغام کو عام کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عقیدے میں حنفی نہیں ہیں ہم، صرف فقہی مسائل میں کہ ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے یا چھوڑ دیں، جو فقہی مسائل ہیں اس کے اندر ہم حنفی ہیں، عقیدتاً ہم حنفی نہیں ہیں۔ عقیدے میں ہم ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، تصوف میں ہم نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیوبندیت کے عقائد سے اور دیوبندیت ان کے عقائد سے برات کرتی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے عقیدے کے مطابق جو شخص اللہ کو عرش پہ نہیں مانتا یا عرش کو آسمانوں پہ نہیں مانتا یا یہ نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے، عرش پہ ہے، عرش کہاں ہے، زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے، تو امام صاحب ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں۔ اور محمود الحسن دیوبندی کی کتاب کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہے۔ یہ امام صاحب کے عقیدے کے بالکل برخلاف عقیدہ ہے۔ تو علماء دیوبند کے عقائد امام ابو حنیفہ کے عقائد پہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری اور سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ پر ہے۔
لہذا ان دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ اگر یہ عقیدتاً امام صاحب کے عقائد پہ آ جائیں تو اہلاً و سہلاً، اور جو سلف احناف کے اقوال ملتے ہیں۔ اس ساری بحث سے پہلے ایک نقطہ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے اتھینٹک چیز صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پیمانہ ہے، وہ ترازو ہیں۔ اب جو اس کے موافق بولتا جائے گا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا کوئی قول اگر نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو امام صاحب نے خود تعلیم دی ہے کہ میری بات کو دیوار میں دے مارنا، نبی کی بات کو سینے سے لگا لینا۔ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، ابو یوسف سے اور امام محمد سے، میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، لکھنے سے پہلے یہ دیکھا کرو میں نے کس بیس پہ یہ فتویٰ دیا ہے، میرا قول کس بنیاد پہ ہے، کیونکہ مجھے کل اس کے برخلاف کوئی چیز مل جائے تو میں اپنے فتوے سے رجوع کر لیتا ہوں۔ یہ شان امام ابو حنیفہ ہے۔ اور شان امام اعظم محمد رسول اللہ کیا ہے کہ اپنے صحابی کو دیکھا قلم نہیں چل رہی آج ان کی، لکھ نہیں رہے، پوچھا کیوں نہیں لکھتے ہو؟ کہا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ کے لکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ بھی تو بشر ہیں، فرمایا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ان ہونٹوں سے سوائے حق کے کچھ ادا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاگرد کو ہر بات لکھ، ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر بات نہ لکھ، فیصلہ خود کر لیجئے۔ تو ہمارے لیے اتھارٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد کی، امام ابو حنیفہ کی، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، جتنے ائمہ محدثین اسلاف گزرے ہیں، کسی کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو ہم نے نہیں، اس امام نے خود اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے، ہر بندے کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے جو اس قبر مبارک میں آرام فرما رہے ان کی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو ابو حنیفہ تک بھی اگر آئیں تو علماء دیوبند کے عقائد وہ عقیدے نہیں ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ وہ بڑا مشہور ایک شیخ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ما عرفنا علی الحبیب، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، کان احمد اسما حنفی مسلکا صوفی سلوکا نقشبندی سلسلتا ماتریدی عقیدتا دیوبندی فرقا تبلیغی منہجا۔ دہراؤں، انا احمد اسما حنفی مسلکا صوفی سلوکا نقشبندی سلسلتا ماتریدی عقیدتا دیوبندی فرقا تبلیغی منہجا۔ قال الشیخ خلاص؟ قال نعم، قال مشرک نتیجتا۔ آپ نے ساری سائیڈوں سے جتنی غلط چیزیں ہیں وہ اپنے اندر اکٹھی کر لی تو رزلٹ یہی نکلے گا۔ تو بھائی ہم عقیدتاً بھی محمدی ہیں، فقہاً بھی محمدی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو فقہ ہمیں ملی ہے، عبادات کے طریقے ہمیں ملے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک مسئلے کے اندر ہمارے لیے آئیڈیل امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرامین کو صحابہ نے جس نظر سے سمجھا وہ فہم ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو صحابہ سے آزاد ہو کے نہیں سمجھتے بلکہ اسلاف کے منہج کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ جو بات کسی کی قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ میرا بھائی ہے، کسی کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے، امام کائنات سے ٹکرا رہی ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اسلاف نے یہی درس دیا ہے کہ نبی کی بات کو لینا، باقی دوسروں کی بات کو چھوڑ دینا۔ My parents believe in ta'weez. Can you explain how it is wrong? کسی بہن نے پوچھا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ تعویذ پر بھروسہ رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے یہ غلط ہے۔ وہ سمجھانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگر تو وہ تعویذ شرکیہ ہیں، اگر تو اس میں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاولک مدد، یا جبرائیل میکائیل اسرافیل ہے، تو یہ غیر اللہ کی پکار ہے، یہ غیر اللہ کی پکار ہے۔ الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ تو اس نے یا علی کو پکار کر، یا حسن حسین کو پکار کر غیر اللہ کی عبادت کی، یہ شرک اکبر ہے۔ یا اس میں گنتی ہے 2 4 5 7، یہ جنات کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو نیا تعویذ بھی آ گیا ہے، تھانوی صاحب کی بہشتی زیور میں ایک تعویذ ہے جس میں فرعون، حامان، قارون کے نام بھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں غیر اللہ کی طرف اگر ان کو پکارا گیا ہے تو پکار ہے، شرک ہونے کی وجہ سے، غیر اللہ کی پکار شرک ہونے کی وجہ سے یہ غلط ہے۔ یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر تعویذ قرآنی ہیں، غیر قرآنی نہیں ہے، شرکیہ تعویذ نہیں ہے، قرآنی تعویذ ہیں، تب بھی یہ کہا جائے گا کہ قرآنی تعویذ کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو طہارت کے طریقے سکھائے ہیں، استنجے کے طریقے سکھائے ہیں، پانی اور مٹی کی موجودگی میں دونوں کے الگ الگ طریقے بتائے ہیں، تو یہ اتنا اہم چیز تھی آپ نے اپنے اصحاب کو نہیں بتائی۔
یہ سنت کے خلاف ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی اس میں حجت پیش کر سکتا ہے کہ جی آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، قرآن شفا نہیں ہے؟ قرآن شفا ہے نا، تو میں نے سورۃ فاتحہ کا تعویذ لٹکا لیا تو کیا حرج ہوا؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ قرآن شفا ہے، جس قرآن نے ہمیں خبر دی کہ یہ قرآن شفا ہے، اسی قرآن نے خبر دی کہ شہد بھی شفا ہے، ہنی بھی شفا ہے نا، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اچھا آپ نے آدھا کلو ہنی لیا اور گلے میں بوتل لٹکا لی، ٹھیک کیا ماشاءاللہ۔ پوچھو کیوں؟ کہ بھئی قرآن میں لکھا ہے کہ شہد میں شفا ہے، میں نے لٹکایا ہوا ہے۔ تو عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی اس کو چاٹنے سے، پینے سے، کھانے سے تب شفا ملے گی۔ تو ہم کہیں گے قرآن پڑھنے سے، پڑھانے سے، دم کرنے سے، علاج کرنے سے، عمل کرنے سے شفا ملے گی۔ اچھا پھر قرآن پاک کو واش روم میں جب انسان جائے تو قرآن پاک لے جا سکتا، حمام میں نہیں لے جا سکتا۔ جنبی حالت میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن جس نے فاتحہ کا تعویذ لٹکایا وہ تو واش روم جاتا ہے نا، لے کے جاتا ہے ساتھ، اور اپنی بیگم کے قریب ہوتا ہے، یہ احتلام آتا ہے، تو جنبی حالت میں بھی قرآن، تو یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، اس کی عزت نہیں کر رہا۔ اگر پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں لکھ کے ضرور ہے، لٹکانا چاہیے، کوئی حرج نہیں، کہ جی آپ نے صرف سورۃ فاتحہ لکھ کے لٹکائی۔ آج کل ایک پاک چھوٹا سا ڈبی سائز قرآن پاک آتا ہے، بہت سمال سائز، میں پورا قرآن لے کے لٹکا لوں وہ نہیں کافی رہے گا، اس میں سارا قرآن ہی آ گیا۔ تو یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے علماء دیوبند کے عقائد کے حوالے سے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ ان کے عقائد ان کی اپنی کتابوں میں معروف ہیں، موجود ہیں۔ علماء دیوبند، میں عامت الناس کی بات نہیں کر رہا، علماء دیوبند عقیدہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، تمام علماء اس عقیدے کے قائل ہیں۔ اس عقیدے کی روشنی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کائنات کی ہر چیز کو وہ اللہ کی مختلف صورتیں ہی بیان کرتے ہیں۔ تمام بدعقیدہ صوفیاء کا یہی عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ آپ ایک لکڑی پکڑ لیں، اس کے کارنر پہ ایک کپڑا باندھیں، اس پہ پیٹرول لگائیں، آگ جلا لیں، وہ لائٹ ہو جائے گی، اس کو سپیڈ سے دائرے میں گھمائیں، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا، حقیقت میں وہ دائرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں بظاہر یہ کائنات نظر آ رہی ہے، حقیقت میں یہ کائنات نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی عین ہے، اللہ کی غیر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، جس کے کفر ہونے میں امت کے سلف کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند کے یہ پرانے عقائد ہیں، ان کی بکس میں، کتابوں میں لکھے، مر گئے، دفن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ زندہ عقائد ہیں جو آج تک ان کی زبانوں پر رائج ہیں۔ نہیں یقین تو فضائل صدقات اکثر بھائیوں کے گھر میں آپ کو مل جائے گی، اس کو اٹھائیے۔ اگر وہ کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی ہے تو اس کا پیج 558 اس کو پڑھیے، اس میں وہ لکھتے ہیں: اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ تعالی اللہ عما یقول، جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ یہ کاغذ اس کاغذ کا شریک ہے، پارٹنر ہے، یہ بھی کاغذ ہے اور یہ بھی کاغذ ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کے اپیل کرتے ہیں علماء دیوبند سے، محبت کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا، ٹیز کرنا، گالی دینا، برا کہنا ہمیں محمد کریم نے سکھایا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ادب سے، محبت سے، پیار سے، دلوں کو قریب کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں، بندہ اللہ کیسے بن گیا؟ بندوں کے سردار ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھ کے قدم مبارک سوج گئے ہیں۔ سیدہ کائنات سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی اتنی محنت کر رہے ہو، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کیے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کوئی آپ کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے، پھر بھی اتنی لمبی عبادتیں پڑھ کرتے ہو؟ کہا عائشہ جس اللہ نے اتنا رحم کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ بندہ نہ بنوں۔ نبی اپنے آپ کو کیا کہہ کر کے؟ انا عبدہ ورسولہ، میں اس کا بندہ ہوں۔ جب امام کائنات اتنی عبادتوں کے باوجود بندے رہے تو آج کا کوئی صوفی فنا فی اللہ ہو کر اللہ کیسے بن گیا؟ اس کا جواب کائنات تک آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ان کے بنیادی عقیدے میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر ایک شبہ پیش کرتے ہیں جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جی آپ نہیں سمجھتے، آپ کے کچھ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بھی وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ تحریریں موجود ہیں، فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا۔ ہم کہتے ہیں بھائی جیسے تمہارے مولویوں کی کتابوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں، ایسے اپنی مولوی کی کتابوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں۔ مجھے میرے رب نے دیا ہے یہ کلام الہی۔
ہمارا کرے تب غلط، تمہارا کرے تب غلط۔ دنیا بھر کے مولویوں کی کتابوں کو لاؤ، چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو، اس میں مولوی ذکریہ کی کتابیں بھی لے آؤ، نذیر احمد دہلوی کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ اسماعیل کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ ولی اللہ کی کتابیں بھی لے آؤ، پیچھے بچے گا قرآن اور حدیث، اس کو تھام لو، سوائے اہل حدیث کے اور کوئی نہیں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کا دفاع کریں، نہیں جی وہ چونکے چیکے چنانچہ چونکے وہ ساڑھے مولوی نے کیا تو یہ مطلب ہے کوئی نہ کوئی رات ہے، نہیں، جو غلط ہے وہ غلط، میرا کرے تب بھی، آپ کا کرے تب بھی۔ آج کچھ مولوی اٹھ کر دفاع کرتے ہیں اپنے عقیدہ وحدت الوجود کا، قرآن کے ذریعے نہیں، احادیث رسول کے ذریعے نہیں جی، یہی بات تو آپ کے مولوی صوفی عبداللہ نے لکھی، مثال کے طور پہ، انہوں نے لکھی نہیں لکھی، میں مثال دے رہا ہوں، یہی بات شاہ اسماعیل نے صراط مستقیم میں لکھی، یہی بات شاہ ولی اللہ نے انفاس العارفین میں لکھی، یہی بات فلاں نے لکھی۔ بھائی میں نے کہا بھاڑ میں گئے، کبھی آپ نے ہماری زبان سے سنا کہ آپ اپنے رشید احمد گنگوہی کو چھوڑ کر شاہ اسماعیل کو پکڑ لو، امداد اللہ مہاجر مکی کو چھوڑ کر آپ ہمارے کسی اور بزرگ کو پکڑ لو؟ ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر محمد کو پکڑ لو، کوئی لڑائی رہ گئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، کروڑ بابے بزرگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ہمارے محدثین اولیاء اللہ کے برابر آج کا مولوی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی بات غلط ہوئی تو اس کو چھوڑا جائے گا، مصطفیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو ہمارے اوپر اعتراض اگر کسی نے کرنا ہے، میری بات کو نوٹ کیجئے، ہمارے اوپر اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تو وہ شاہ اسماعیل کی کتابوں پہ نہ کرے، وہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں پہ نہ کرے، وہ کسی اور باب مولوی کی کتاب پہ نہ کرے۔ جب کتاب اعتراض ہو قرآن پر اور حدیث مصطفیٰ پر تو اہل الحدیث سمجھیں گے کہ ہمارے مذہب پر اعتراض ہوا ہے۔ ہم سب کتابوں سے بری ہیں، تمہاری بھی اور اپنی بھی۔ ہم نے اگر حق جانا ہے، جو عرش والے نے اپنا کلام نازل کیا اور جو مدینے والے کی زبان پہ اس کی پیاری تفسیر نازل کی۔ اسی جو پچھلا سوال رہ گیا اس میں ایک سوال باقی تھا کہ کیا ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جس کے عقیدے میں شرک ہے؟ موٹا اصول، موٹا قانون آپ کو دے کے جاتا ہوں، جس کے عقیدے میں شرک ہے یا ایسی بدعت کا داعی ہے، ارتکاب کرتا ہے جو بدعت مکفرہ ہے، کفر تک پہنچتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو ان عقائد سے، ایک شخص کا پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں لیکن میں وحدت الوجود کو نہیں مانتا، میں تقلید اعمیٰ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، شخصی تقلید کو میں نہیں مانتا کہ ایک بندے کی ہر بات میرے لیے اتھارٹی ہو جائے، بھلے وہ قرآن کے بھی خلاف ہو دے، میرے یہ عقائد نہیں ہیں، تو اسے کہا جائے گا جزاک اللہ خیر، آپ کے یہ عقائد نہیں ہیں، تو جن کے یہ عقائد ہیں ان سے برات کیجئے، جن سے یہ عقائد ہیں ان سے برات کیجئے کہ نہ میرے یہ عقائد ہیں، نہ یہ میرے علماء ہیں، میں تو قرآن حدیث کو مانتا ہوں، پھر وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، لیکن جو ان کتابوں کو مانے، ان کا دفاع کرے، وہ انہی عقائد پہ ہے، تبھی تو دفاع کر رہا ہے۔ میں اس کی ایک زندہ مثال دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان، وہ ایک دفعہ مولانا عثمان صاحب تبلیغی جماعت کے فیصل آباد ڈویژن کے اس دور میں امیر ہوا کرتے تھے، یہ میرا خیال ہے 88 یا 89 کا واقعہ ہے، تو ہمارے گھر میں آئے، میں اس مجلس میں خود موجود تھا، تو بڑے بھائی نے ان سے پوچھا کہ شیخ اگر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ جو تو ہے، میں کہا استغفر اللہ، یہ تو کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں وہ بزرگوں کی قبر پہ گیا تو اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے، وہ قبر والا اندر سے نکلا، اونٹ ذبح کیا، واپس چلا گیا، ہم نے اونٹ کھایا پیا، واپس آ رہے تھے، کسی نے پوچھا تمہیں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا کوئی سودا تو نے کیا اونٹ کا؟ کہا ہوں قبر والے کو بیچا تھا، میرے پیو دی قبر سی، او دے بدلے اے لیلا۔ یہ کیا ہے؟ کہا جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، کچھ نہیں۔ اس طرح جتنے ان کی کتابوں کے اندر باطل عقائد ہیں وہ بڑے بھائی نے ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ ہر بات پہ کہتے رہے غلط ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ جب وہ سارا کیس بیان کر دیا تو بھائی نے پیچھے فضائل اعمال چھپائی ہوئی تھی، وہ نکال کے مولوی صاحب کے سامنے رکھ دی۔ مجھے وہ سین یاد ہے، مولوی صاحب یوں کر کے بیٹھ گئے، اور جب سر اٹھایا تو سر اٹھانے کے بعد کہنے لگے بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، ہماری عقل وہاں پہ نہیں پہنچتی جہاں بزرگوں کی پہنچتی ہے۔ میں نے کہا سب کی عقلیں فیل ہو جاتی ہیں جب وہ محمد کی عقل سے ٹکرا جائے، سب کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ کلام محمد سے ٹکرا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذات محمد مصطفیٰ ہے جو جب کہے، جو کہے، جیسا کہے دین بن جاتا ہے، اور پیارے حبیب کے بعد یہ شان کسی اور کی؟ میرے نبی روتے ہوئے کہیں تو دین، سوتے ہوئے کہیں تو دین، جاگتے ہوئے کہیں تو دین، میرے نبی نماز پڑھے تو دین، میرے نبی نماز چھوڑے تو دین، میرے نبی روزہ توڑے تو دین۔
دلیل مانگیے مجھ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو تعلیمات کیا دی آپ نے؟ عرفہ کے دن جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے عرفہ میں؟ جی بھاگتے ہیں نا مزدلفہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ آپ سے پوچھا کہ افضل ترین عمل الصلاۃ علی وقتها، وقت پہ نماز افضل ترین عمل ہے، آج عرفہ میں پڑھو نا مغرب کی نماز کو۔ نہیں، آج محمد نے نماز چھوڑی تھی یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رسول نماز چھوڑ دے تو چھوڑنا دین بن جاتا ہے۔ مزدلفہ پہنچے، مغرب عشاء اکٹھی کی، اب کوئی مولوی سے کہ میں تو ساری رات تہجد پڑھوں گا، میں نہیں سونا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ آج سونا دین ہے، آج سونے میں ثواب ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ سو گئے تھے۔ میرے نبی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے، عصر کا وقت گزر چکا ہے، اور آپ پیالہ دودھ کا لے کے اونٹنی پہ سواری کرتے ہوئے اسے پی لیتے ہیں۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ جو بڑے جوان مرد اور طاقت بھرپور جسم والے، انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں، روزے کو لمبا کرتے ہیں اور پورا وقت پہ افطار کریں گے، ہمارے اندر کمزوری بھی نہیں آئے گی، ویکنیس بھی نہیں آئے گی، بڑے پاورفل ہیں، روزے کا بھی پورا ثواب مل جائے گا اور جہاد کرتے ہوئے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پیارے حبیب کو خبر ملی، فرمایا اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے۔ جب محمد نے روزہ افطار کر لیا تو افطار کرنا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا عبداللہ فجر پڑھتے ہی نکل جانا، جمعہ کا دن ہے، دیکھتے ہیں کہ عبداللہ سامنے بیٹھے ہوئے، کہا نکلے نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکلتا ہوئے یہ سوچا جہاد پہ جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہوں، پتہ نہیں واپس لوٹوں یا نہ لوٹوں، جمعے کا دن ہے، آج کیوں نہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھوں، خطبہ آپ کا سنوں، جماعت آپ کی نصیب ہو جائے، مسجد نبوی ہو، آپ خطیب ہوں، آپ امام ہوں، اور میری سواری بڑی تیز ہے، دوڑاتا بجا کے اپنے ساتھیوں کے مل جاؤں گا۔ کہا عبداللہ جو میرا حکم سن کے نکل گئے تھے، تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے گا تو ان کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ یہ شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہتے دین، اور آپ کہتے ہیں جی یہ شان ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا، غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ اندھی تقلید نہیں۔ تو پھر ان سے برات لازمی ہے، اگر وہ ان سے برات کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ اسی طرح بھائی نے پوچھا ہے بریلویوں کے ساتھ دوستی محبت، ہر اہل شرک اور اہل بدعت کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا، کس بنیاد پہ؟ دعوت کی بنیاد پہ۔ ایک یہودی کا گھر ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے یہ گھر بیچ دو، عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں، کہا 2000 درہم کا بیچوں گا، 2000 درہم کا بیچوں گا۔ کہا اچھا، اس کی مارکیٹ ویلیو تو 2000 نہیں ہے، 1000 ہے، تم ڈبل ریٹ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا 1000 درہم تو قیمت ہے اس مکان کی، 1000 درہم قیمت ہے عبداللہ ابن مبارک کے مبارک پڑوس کی۔ اس کے گھر میں جو پکتا ہے میرے گھر میں بھی آتا ہے، اس کے بچے جو پہنتے ہیں میرے گھر میں بھی پہنچتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اہل بدعت اہل شرک کو قریب کرنے کی، دور کرنے کی نہیں، دھکا مارنے کی نہیں۔ دور کرنا بڑا آسان ہے، کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، آسان کام ہے، لیکن اس کو قریب کر کے محبت سے دعوت دے کے مسلمان کرنا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجاب میں 2 آدمی بس میں جا رہے، ایک سنی تھا ایک شیعہ تھا، تو سنی نے کو نہیں پتا یہ شیعہ ہے، شیعہ نے پہچان لیا کہ یہ سنی ہے۔ انہوں نے کہا جی تساں کون ہو جی؟ انہوں نے کہا جی کافر ہونے ہیں جی۔ انہوں نے کہا جی کیوں مذاق پہ کر دے ہو جی، گرائیوں ایویں نہ کرو، تکو دسو نا تساں کون ہو؟ کہا جی دسیا نا جی ایسا کافر ہونے ہیں جی۔ انہوں نے کہا جی یہ پاکستان ہے، کتوں کافر آ گئے نا جی، سارے مسلمان پھر آئے تھے رہنے نا جی، دسو نا تساں کون ہو؟ کہتے میں 10 چھوڑیا پھر تو بھی تو کافر آگ سے نا۔ کہتا کہ مطلب نے؟ کہا میں شیعہ ہاں۔ کہتا پھر تو کافر ہے۔ کہا میں نے پہلے مان لیا میں کافر ہوں بھائی۔ تو پیارے بھائی کسی کو دھکا دینا بہت آسان ہے، کسی کو گالی دینا بہت آسان ہے، کسی پہ مشرک بے ایمان، یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا جاؤ فرعون کے پاس، قول لین، آرام سے، نرم، میٹھی، پیار سے بات کرو۔ آپ کسی کو دھکا دے کے مشرک کا ٹھپا مار کے بھگا دیں، آسان سا کام، مشکل کام نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا کافر کافر، ابو جہل کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، کافر کافر، ابو لہب کافر، کہا تھا، دودھ پلایا، گوشت کھلایا، گھر بلایا، منتیں کی، پیار سے، محبت سے۔ آپ کے درد کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ، آپ کی زبان مبارک کو سن کے۔ تو
ان کو قریب کرنا ضروری ہے، ان کو دعوت دینا ضروری ہے، ان تک پیغام پہنچانا۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، اگر کسی بھائی کا عزیز، رشتہ دار، پڑوسی، رومیٹ شرک کی حالت پہ مر گیا اور اس نے زندگی بھر اس کو ایمان، عقیدے، توحید کی دعوت نہیں دی، یہ مشرک مرا ہے، قیامت کے دن اس کا ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوگا۔ یہ سوال کر سکے گا اللہ، رات کو 12 بجے بیگم بیمار ہوئی تھی تو میں نے اس سلفی کی بیل بجائی تھی تو یہ گاڑی لے کے آ گیا تھا اور میری بیگم کو ہاسپٹل لے گیا تھا، لیکن میرے گلے کے اندر بڑا سارا تعویذ لٹکا ہوا تھا، میرے یہاں یا علی مدد کا بیج تھا، میرے ہاتھ میں امام ضامن بندھا ہوا تھا، اس نے مجھے زندگی بھر انہوں نہیں کہنا، انہوں پتہ لگ جائے گا میں وابی ہوں۔ یہی کرتے ہیں نا، پڑوس سے محرم کا حلوہ آتا ہے، پڑوسیوں کے گھر سے محرم کا حلوہ آتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ او پتر کہنا کوٹھے تے چھوڑ دے سا، خاصا کوٹھے تے چھوڑ سا۔ آپ نے لے کے کوٹھے پہ پھینک دیا، آنے والی نسلیں کہیں گی ابو لے لیتے تھے، لینے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ یہ باطل عقیدے ہیں میرے بھائی، آپ ذمہ دار ہیں، آپ مسئول ہیں قیامت کے دن اپنے عزیزوں کے، اپنے رشتہ داروں کے۔ آپ کے ذمے ہدایت دینا تو نہیں ہے، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا پیغام دینا تو آپ کے ذمے ہے، اچھے انداز سے، پیار کے انداز سے، محبت کے انداز سے۔ ہاں ایک فرق رہے گا، محبت اور چیز ہے، تعلق اور چیز ہے۔ دوستی رکھی جائے ان کو قریب کرنے کے لیے، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن ان سے محبت نہیں ہوگی۔ محبت کا کیا معنی ہے؟ وہ دل کا ایک رشتہ ہے۔ اگر وہ میری بیٹی کا رشتہ مانگے گا تو زندگی بھر نہیں دوں گا۔ موحد کی بیٹی بوڑھی ہو کے گھر میں مر جائے، مشرک کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کڑوا جملہ ہے، لیکن شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، نیم کی گولی اس کے لیے شفا کا سبب بنے گی۔ کیوں؟ اگر آپ نے موحدہ بیٹی کا ہاتھ کسی مشرک کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ اس کی مشرک اولاد کو پال پوس کے اس کے مذہب پہ چلتے ہوئے مر گئی، آپ کی بربادی کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے، مزید گناہوں کی لسٹ نہیں چاہیے۔ وہ موحدہ آپ کو پکڑے گی قیامت کے دن۔ اللہ میں اہل توحید میں سے تھی، اس نے کہا تھا خان کو خان ملے گا تو دوں گا، مشرک خان مل گیا تو دے دی، مشرک سید مل گیا تو دے دی، مشرک کشمیری مل گیا تو دے دی، مشرک پنجابی مل گیا تو دے دی، مشرک ارائی مل گیا تو دے دی، مواحد غیر خان، غیر سید، غیر راجپوت کو نہیں دی۔ آپ کے لیے جہنم میں جانے کے لیے بس یہ ایک گناہ کافی ہے۔ مشرک کو کبھی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں دے سکتے، کبھی اپنے لڑکے کا، مواحد لڑکے کا مشرکہ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں جو کوئی نہیں، لڑکی دے نہیں سکتے، لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہولے ہولے ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ ہولے ہولے ٹھیک نہ ہوئی تو گئی آپ کی نسل۔ باپ نے تو رہنا ہے ڈیوٹی پہ، گود تو ماں کی ہے، وہ اسے یا علی مدد سکھائے، وہ اسے جو مرضی یاد کرائے۔ نہ مشرکہ سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ مشرکہ لڑکی لی جا سکتی ہے، نہ دی جا سکتی ہے۔ مشرک سے محبت نہیں ہوگی، کیا معنی؟ اگر وہ امام ہے اور مجھے پتا ہے یہ غریب نواز کا بندہ ہے، رب کا بندہ غریب نواز کے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، مشرک میرا امام نہیں بنے گا، مشرک سے دل کا تعلق نہیں ہوگا، مشرک میری جماعت کا صدر نہیں بنے گا، مشرک کے شرکیہ معاملات میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں گا۔ یہ نہیں میرا پریس لگا ہوا ہے اور عرس کا اشتہار آ جائے تو میں اس کو چھاپ دوں، نہیں، مشرک کے کسی شرکیہ عمل میں میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا۔ اس سے دوستی، اس کو ہدیے دینا، اس کو تحفے دینا، اس کو کھانا کھلانا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، نان مسلم ہو، مسلم ہو، میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں تاکہ میں اسلام کا پیغام اس تک پہنچا سکوں۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام جو ثواب کی امید پہ کیا جائے وہ بدعت ہے۔ دین اسلام میں کوئی نیا کام ثواب کی امید پہ کیا جائے، اجر و ثواب رکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ۔ ہر نیا کام دین میں، ہر نیا کام دین میں جس پہ ثواب کی امید رکھی جائے وہ بدعت ہے۔ ہم نے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ نیا کام دین میں بدعت ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجدیں تھیں اس میں لینٹر تھا، آپ کی مسجدوں میں لینٹر ہوتا ہے، یہ بدعت نہیں ہے؟ بلکہ ایک مولوی صاحب نے اس سے عجیب جواب دیا، کہا تمہارے ماں باپ بھی نبی کے دور میں نہیں تھے، وہ اس دور میں پیدا ہوئے، وہ بدعت نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں لوگوں کی عقلیں چلی گئی، کہاں لوگوں کی عقلیں فوت ہو گئی۔ ہم کہہ رہے ہیں دین اسلام میں کوئی نیا کام جس کے کرنے پہ ثواب کی امید ہو، تیجا کرتے ہوئے ثواب کی امید ہوتی ہے نہیں؟ 7واں 9واں 10واں 40واں کول برسی کرتے ہوئے ثواب کی امید ہوتی ہے؟ قبر پہ چادر چڑھاتے ہوئے ثواب کی امید ہوتی ہے؟
گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے ثواب کی نیت ہوتی ہے۔ جس کام پہ آپ ثواب کی امید رکھتے ہیں اور وہ اسلام میں موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت، ہر بدعت، کوئی تفریق نہیں، یہ اچھی بدعت، یہ بری بدعت، شرعی اعتبار سے ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اگر کوئی کچھ نمازیں چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، روزے چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز چھوٹنے کے دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، دو ہی سبب ہوتے ہیں۔ انسان بھول گیا، نماز چھوٹ گئی، بھول گیا، جب یاد آئے گا قضا کرے گا، اور انسان سو گیا، نماز چھوٹ گئی، جب اٹھے گا نماز پڑھے گا۔ مسلم کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ جی دور سے مہمان آئے ہوئے تھے میں ان سے گپے مار رہا تھا، نہیں۔ بعض علماء کا قول یہاں تک بھی ہے کہ اگر انسان کو پتہ ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا اور وہ جان بوجھ کے نماز ادا نہیں کر رہا، وقت نکل گیا تو یہ وادی کفر میں چلا گیا۔ نماز چھوڑنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بھول جائے یاد آنے پہ اس کی نماز کا وقت ہے، سو جائے اٹھنے پہ اس کی نماز۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کو 2 بجے فلمیں دیکھ کے سوئے اور روز صبح اٹھ کے 9 بجے فجر پڑھے، نہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ بھول گیا یا سو گیا، اور اگر کوئی مستقل اس طرح کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو خطرناک ترین وادی کے اندر ہے۔ پھر وہ اپنے اللہ کو اپنا رب نہیں مان رہا، بلکہ وہ اپنی خواہش کو اپنا رب مان رہا ہے کہ اس کا دل آیا تو پڑھ لیا اور دل آیا تو چھوڑ دیا۔ سود پہ گھر لینا کیسا ہے؟ سود پہ گھر لینا حرام ہے، سود پہ گھر لینا حرام ہے، سود پہ گھر لینا حرام ہے، سود پہ گاڑی لینا حرام ہے، سود کا معاملہ کرنا حرام ہے۔ سود کا سب سے چھوٹا گناہ سگی ماں کے ساتھ بدکاری ہے۔ سود خور کو قیامت کے دن ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق نیزہ دے کر کہا جائے گا حارب ربک، اپنے رب سے جنگ کی تیاری کر۔ اس کا کیا بنے گا جو رب اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں آ جائے؟ جاہل ہیں وہ مولوی جنہوں نے فتوے دے رکھے ہیں۔ قادری صاحب کا فتویٰ میں نے پڑھا، قادری صاحب فرماتے ہیں چونکہ یہ نان مسلم کنٹری ہے، یہاں سود پہ مکان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلامی لا نہیں ہے۔ اسلامی لا اسلامی کنٹریز میں ہوتا ہے، یہاں اسلامک لا نہیں ہے، تو ایک مکان کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو میں نے ایک موقع پہ کہا تھا، آج دوبارہ یو کے میں اس کو دہرا رہا ہوں، قادری صاحب کیوں بریک لگا دیا آپ نے سود کے ایک مکان پہ؟ ایک گرل فرینڈ کا بھی اضافہ کر دو بیچاروں کے لیے، وسکی کی ایک بوتل کا بھی اضافہ کر دو۔ نان مسلم کنٹری ہے نا، مسلم لا تو ہے نہیں، تو جہاں ایک گھر دے رہے ہو ایک گھر والی بھی دے دو، لیتر دے تو انہوں پہن گے جو اگے جاؤ گے۔ تو حرام ہے سود پہ مکان لینا، حرام ہے سود پہ گاڑی لینا، حرام ہے سود کا معاملہ کرنا۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، کاغذ لانے والا، سیاہی لانے والا، سب کے سب اس گناہ کے اندر شریک ہیں۔ آج کی زبان میں کہوں، بینک کا مینیجر، بینک کا کیشیئر، بینک کا چپڑاسی، بینک کا گن مین، جو اس کفر کے نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ سب اس گناہ میں شامل ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی ہم تو محنت کا پیسہ لے رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو نہیں لے رہے، ہم تو جو محنت کر رہے ہیں، گن مین ہوں میں، گن مین نہیں کر رہا ہوں۔ بھائی آپ اس غیر شرعی نظام کے پارٹنر بن چکے ہیں، حصہ دار بن چکے ہیں، تو اللہ کی بغاوت والے چیز کا جب حصہ دار بنیں گے تو گناہ اسی طرح ملے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، ایک بندہ ایک ڈسکو چلاتا ہے، بدکاری کا اڈا چلاتا ہے، خود وہ بڑا شریف سادہ سا بندہ ہے، بالکل کچھ نہیں کرتا، آنے والے کا نام نوٹ کرتا ہے، روم نمبر بتاتا ہے۔ اس کا رزق حلال ہے؟ وہ تو محنت کا پیسہ لے رہا ہے، وہ خود تو کبھی بھی نہیں کیا، ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا اس نے، لیکن نام نوٹ کر کے روم نمبر بتا دیتا ہے۔ یہ وہی حال ہے جو بینک کے اندر ملازمت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس سود کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر کوئی اس میں پڑ چکا ہے وہ اس سے جان چھڑائے، سب سے پہلے سچی توبہ کرے، پھر جو کچھ اس کے پاس ہے دے دلا کے جان چھڑائے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، پتہ نہیں موت کب پکڑ لے۔ آپ مر جائیں گے، آپ کے سود کے مکان پہ آپ کی فیملی، آپ کے بچے مزے کریں گے، قیامت کے دن جواب آپ کو دینا ہوگا۔
داعش ایک تنظیم ہے، اس کے بارے میں ISIS، اس کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، تو اس پہ علماء کا تفصیلی کلام آ چکا ہے۔ محدث مدینہ شیخ عبد المحسن العباد کا بھی فتویٰ آ چکا ہے، شیخ صالح فوزان کا فتویٰ آ چکا ہے، دکتور صالح سحیمی کا فتویٰ آ چکا ہے۔ یہ کبار علماء ہیں، یہ کبار علماء ہیں، اور سب نے ان کے اوپر خوارج کا فتویٰ لگایا ہے۔ بلکہ ان کے ایک کسی کا ٹویٹر کا ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا، تو اس نے یہ لفظ لکھا کہ جب ہم سعودیہ کو فتح کریں گے تو صالح فوزان کی گردن کو کاٹ کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نتقرب الی اللہ بذبح فوزان۔ تو یہ خوارج کا گروہ ہے، اس سے اپنے دامن کو بچائیے۔ مدخلی کے بارے میں پوچھا ہے کہ مدخلی کون ہے؟ یہ اس تقسیم سے اہل الحدیث کو بچائیے۔ یہ تقسیم خیر والی نہیں ہے، برکت والی نہیں ہے۔ سب علماء کی عزت کیجیے۔ شیخ ربیع مدخلی عالم ہے، علماء نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی عزت کیجیے۔ لیکن اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ایسے قید نہ کیجیے کہ آپ کی ولا و برا اس ایک شخص کے ذریعے ہو جائے۔ آپ اس کو سلفی سمجھیں جو آپ کے اس شیخ کی تعریف کرے، اور اس کو غیر سلفی جانیں جو آپ کے شیخ کی تعریف نہ کرے۔ اگر یہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہے کہ جو صحابی بننا چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہو، مومن ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پیارے نبی کی صحبت میں آئے، پھر وہ صحابی قرار پائے گا۔ کسی ایک شخص کے اوپر دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھ دی جائے کہ جو شیخ ربیع سے محبت کرتا ہے وہ سلفی ہے، جو شیخ ربیع کا تزکیہ اس کے پاس نہیں ہے، یا شیخ ربیع اس کو نہیں جانتے، یا وہ شیخ ربیع کو نہیں جانتا تو وہ سلفی نہیں ہے۔ یہ رسالت کے مقام پہ علماء کو فائز نہ کیجیے۔ میں سوال کرتا ہوں، کامن سینس کا سوال ہے۔ ایک شخص پاکستان میں پیدا ہوا، پاکستان میں بڑھا، وہیں اس نے علم حاصل کیا اور علم کا سمندر بن گیا، علماء میں شامل ہوا، اور وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہیں پہ وہ فوت ہو گیا۔ وہ بیچارہ سعودی عرب عمرہ کرنے بھی نہیں آیا، نہ شیخ ربیع اس کو جانتے ہیں، نہ وہ شیخ ربیع کو جانتا ہے۔ تو کیا اس کو اس لیے غیر سلفی کہا جائے گا کہ وہ شیخ ربیع کو نہیں جانتا یا شیخ ربیع اس کو نہیں جانتے؟ یہ مقام رسالت نہ دیجیے علماء کو کہ جس کا تزکیہ اس نے دے دیا وہ سلفی، جس کا تزکیہ اس نے نہیں دیا وہ سلفی نہیں۔ بھائی میں نے پہلے کہا سلفی کوئی خاندان نہیں ہے کہ جٹ برادری ہے، جو جٹوں کے گھر پیدا ہوگا وہی سلفی ہے۔ سلفیت یہ ہے جو اس کو مانتا ہے جیسے اصحاب رسول اللہ نے مانا وہ سلفی ہے، بھلے جنوب افریقہ کے جنگلوں میں پڑا ہو۔ اس طرح قید نہ کیجیے اہل السنہ کو، اس طرح قید نہ کیجیے اہل الحدیث کو، اور علماء کی قدر کیجیے۔ علماء کے آگے زبانیں دراز نہ کریں، ان کی توہین والے جملے نہ لائیں۔ سب سے کڑوا گوشت مسلمان کا گوشت ہے غیبت کا، اور اس گوشت میں سب سے کڑوا گوشت علماء کا گوشت ہے۔ What is a نجدی؟ نجدی کون ہے؟ ڈیٹیل کے لیے ircpk.com ہماری ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ شیخ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ کی تفصیلی ایک تقریر ہے نجدی کون، وہ سنیے۔ اور مختصر یہ کہ اس نجدی سے مراد وہ لیتے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا تھا وہ عراق کی طرف اشارہ تھا، جو فتنے اٹھے ہیں وہ عراق سے اٹھے ہیں۔ نجد کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو، تو اس سے مراد حجاز کا نجد نہیں بلکہ عراق کا نجد ہے۔ اور فتنوں کی ساری تاریخ، شیعت کا فتنہ، صوفیت کے فتنے، وحدت الوجود کے فتنے، یہ سارے فتنوں کی آماج گاہ جو ہے اس وقت سے لے کے آج تک وہ عراق سے ہی یہ پھوٹ رہے ہیں۔ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تجدید کی، اس توحید کے گلستان کے اندر پھر وہ پھول کھلے، وہ قبر پرستی کا شرک ختم ہوا۔ تو یہ گمراہ کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ نجدی ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے، مانگا جا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا ان امور میں جس میں صرف اللہ قادر ہے،
فوق الاسباب وہ شرک ہے. تحت الاسباب جائز ہے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مدد نہ کرو. جائز ہے، بالکل جائز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پانی پلانا، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میرے یہ گاڑی کو پارک کرنا. اسباب کے تحت ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں کوئی سبب نہیں ہے، آپ کہیں جنگلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں آپ کے پیچھے دشمن لگ گیا ہے، اب وہاں پر آپ کھڑے ہو کر کسی ایسے بزرگ کو پکار رہے ہیں جو آپ کے سامنے بندوق والا کھڑا ہے، شیر کو گولی مار دے، ٹھیک ہے اسباب ہے، آپ نے گولی مروا دی اس شیر کو، بچ گئے آپ. لیکن وہاں پر کہیں باول حق بیڑا تک، باول حق تو بیچارہ خود قبروں میں پڑا ہے، وہ کہاں دھکے گا، اس کا تو اپنا بیڑا دھکا گیا قبر میں. تو وہاں پہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے گا. یہی تعلیم ہمیں اس اللہ کے کلام سے ملتی ہے. ادعونی، پکارو مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد جب بھی آتی ہے صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. مجھے واقعہ یاد ہے تو میں حج پہ جا رہا سعودی عرب میں، ریاض سے میں نکلا مکہ روڈ پر، تو ایک پیٹرول پمپ پہ ایک سعودی فقیر مانگتا پھر رہا، اور وہ بالکل سلیم سالم صحیح سلامت، نہ لنگڑا نہ کانا نہ اندھا، کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ گاڑیوں سے گاڑی والوں کے پاس جاتا ہے، گیٹ پہ جاتا ہے اور پیسے لیتا ہے، میں اسے کچھ نہیں دوں گا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ کوئی معذور نہیں ہے بیچارہ جو کما نہ سکے، یہ کما سکتا ہے. اب وہ میرے پاس آیا اور اس نے دروازہ بجایا، میں نے شیشہ نیچے کیا، اس نے ایک جملہ کہا، واللہ بے اختیار میری جیب میں جو کچھ تھا وہ اس کی جیب میں چلا گیا. اس نے کہا اعطنی مما آتاک اللہ. قربان جاؤں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ پر، اس کے دیر کے فقیر بھی موحد ہیں. جن کو گالیاں دیتے ہو اس نے اپنے دیش کے فقیروں کو بھی توحید سکھائی ہے. تمہارے دیش کے شیخ الحدیث کو بھی نہیں پتا کہ اللہ سے مانگنا ہے یا مردوں سے مانگنا ہے. اعطنی مما آتاک اللہ، جو مال تیری جیب میں ہے مولوی صاحب تیرا نہیں ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، میرا حق نکال اس میں سے. فقیر نے مجھے یہ کہا، میں نے جیب میں سے نکالا، جو کچھ تھا اس کی جیب میں چلا گیا. تو جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، غیر اللہ سے نہ مانگیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہی تعلیم دی، اللہ سے مانگیے، اللہ دینے والا ہے. جو کہتے ہیں بادشاہ ایک آتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے، ایک فقیر دائیں طرف بیٹھتا تھا، ایک بائیں طرف. وہ فقیر جو دائیں والا تھا وہ کہتا اللہ تو نے بادشاہ اکبر کو بہت دیا، مجھے بھی دے. جو بائیں طرف والا تھا وہ کہتا بادشاہ تجھے اللہ نے بہت دیا، تو مجھے دے. اس نے کہا بے وقوف، اللہ سے مانگا کرتے ہیں، اللہ دینے والا ہے. کہتا ہے وابی جی نا اللہ سے مانگ کرتے ہیں، دیکھنا بادشاہ مجھے کتنا دے گا، تجھے کیا ملے گا. میں کہا ٹھیک ہے مانگ لے. یہ دونوں آواز لگاتے ہیں ہر جمعے پہ، بادشاہ اکبر تجھے اللہ نے بڑا دیا، مجھے دے. وہ کہتا اللہ تو نے بادشاہ کو مجھے دیا، مجھے کیوں نہیں دیتا، مجھے بھی دے. تو بادشاہ نے آ کر وزیر سے کہا کہ جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تو اس کو خالی نہیں رکھے گا، ضرور دے گا. یہ بے وقوف پاگل ایک میرا نام لیتا ہے، اس کو کچھ بھیجو، اس کا منہ بند کرو. تو بادشاہ تھے اس دور کے، ان کے اپنے انداز تھے. انہوں نے کیا کیا، ایک بڑی ساری دیگچی کے اندر نیچے سونے کی اشرفیاں لگائیں، اوپر کھیر رکھی اور فقیر کو جا کے وزیر دے آیا. اب وہ فقیر کھیر کھا رہا ہے اور اس فقیر کو چھیڑ رہے ہیں، اللہ دے، اللہ دے دے. وسیلے کے بغیر، منکر وسیلے کا کہاں سے ملے گا. بادشاہ سے مانگ، دے کتنا دے کے گیا مجھے. انہوں نے کہا دے گیا تو کھا، مجھے تو اللہ ہی دے گا. لیکن دونوں کاروبار تو ایک ہی تھا نا، پیٹی پر آتے دونوں. فقیر تھا وہ بھی، یہ بھی. جب کھیر کھا کھا کے رج گیا نا تو تھوڑی سی کھیر بچی. انہوں نے کہا لے تو بھی کھا لا، لے تو بھی کھا لا. انہوں نے کہا میں گھر جا کے کھاواں گا. دیکھ جی اپنے پاس رکھ لی، گھر چلا گیا. اگلا جمعہ آیا تو وہ کوئی نہیں تھا اور یہ پھر بیٹھا تھا. بادشاہ تجھے اللہ نے بڑا دیا، کیوں نہیں دیتا، مجھے بھی دے. اس نے وزیر سے کہا تم نے اس کو کچھ دیا نہیں. کہا بادشاہ سلامت پوری دیگچی سونے کی بھر کے دی تھی. کہا پوچھو اس سے کیا ہوا. کہا جی کیا ہوا، تجھے پچھلے جمعے کھیر نہیں ملی. کہا جی ملی سی جی، بڑی مہربانی جی، سلام جی، تھوڑی نزلہ نو سلام جی، کیا شاہی کھیر کا مزہ تھا، بڑی مزیدار کھیر تھی. کہا پھر، کہا کھائی. کہا پھر، کہا اور کھائی. کہا پھر کیا ہوا. کہتے گستاخ بابی جی بیٹھتا سی میرے کو کہتا سی اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا. اور میں انہوں کیا اللہ دے گا، اللہ نے وسیلے بڑھائے نے، بادشاہ کو مانگ. تو تھوڑی سی کھیر بچ گئی تھی، میں نے اس کو دے دی. کہا پھر اس کو اللہ نے دے دیا، اس کھیر کے نیچے سارا خزانہ ہی تھا. تو جب پکاریے اللہ کو پکاریے، جب مانگیے اللہ سے مانگیے. اللہ کے علاوہ سب منگتے ہیں، سب کے خزانے ختم ہونے والے ہیں اور اللہ کے خزانے ختم نہیں ہونے والے. جوتے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ کہا نہ. جی
جوتے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو اس دور کے جوتے تھے نا، وہ آج بھی ہمارے عرب کے بدو پہنتے ہیں، وہ ان کا نیچے سے بالکل سٹریٹ، سیدھے پلین، کوئی سوراخ نہیں. اگر اس پہ گندگی لگ بھی جاتی تھی تو آپ کا فرمان ہے جب تم نماز پڑھنے آؤ اپنے جوتوں کو دیکھ لو، کچھ لگا ہوا ہو تو مٹی پہ رگڑ لو، مسل لو، وہ گندگی اتر جائے گی. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس ایسا جوتا ہے جو نیچے سے پلین ہے، بالکل صاف ہے، اور اس کو مٹی پہ رگڑ کے وہ صفائی کر چکا ہے تو ٹھیک ہے. نمبر 2، ہمارے جو جوتے ہیں آج کے دور میں، اس کے نیچے پورا نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے، سوراخ ہیں، ڈیزائن ہے، کسی کی جگہ پہ گندگی اندر گھس جائے تو وہ بغیر اوزار کے نکالی نہیں جا سکتی. تو ایسے جوتوں کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ گندگی ہے. پھر وہ جو مسجد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کچی مسجد تھی، کارپیٹ قالین نہیں تھے، کچی مسجد تھی، اور صحابہ کچی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. آج کوئی ایسی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے جو اوپن ایریا ہے اور وہاں پہ کچی جگہ ہے، وہ جوتوں سمیت نماز پڑھے، ٹھیک ہے، سنت پہ عمل ہے، کوئی حرج نہیں. جوتا چیک کر لے، گندگی نہ لگی ہوئی ہو، پلین جوتا ہو، صاف کر چکا ہو، یا کسی کے پاس نیا جوتا ہے تو اس میں پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن مساجد کے اندر کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ اندر باہر سے گارے سے جوتی بھری ہوئی لے کے آؤ، مسجد سے پہلے یہ گارے والے جوتے لے کے ذرا بیڈ روم میں جاؤ نا، بیگم تو اندر سے کی کر دو، ادھر جوتے پڑیں گے، میں صفائی کر کر مر گئی ہیں، جوتے چوکے اندر آ گئے ہیں. تو جتنی اس کارپیٹ کا خیال ہے، رب کے گھر کے پیچھے ہوئے کارپیٹ کا کوئی خیال نہیں ہے. تو ہر چیز کو ہر جگہ پہ فٹ نہیں کیا جا سکتا. سنت یہی ہے، جائز ہے کہ جوتوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. تمام احباب سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بالکل ہدوء کے ساتھ جو ہے یہاں سے چلے جائے، اور جس طرح انہوں نے جگہ کو پائی تھی اسی طرح جو ہے جگہ کو چھوڑ کے جائے، اور پڑوسوں کی جو ہے خیال رکھے، زیادہ شور نہ کرے. جزاکم اللہ خیر. اور جو ٹھیک ہے، اس سے پہلے جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. بینک اکاؤنٹ میں اگر پیسے رکھنے پڑیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنے چاہیے جہاں پہ سود نہیں آتا. سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں آتا، کرنٹ اکاؤنٹ میں سود نہیں آتا، سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے. تو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے بالکل نہیں رکھنے چاہیے، صرف مجبوری کی حالت میں کہ گھر میں رکھوں گا چوری کا ڈر ہے، ڈاکے کا ڈر ہے، تو یہ مجبوری ہے، فتنوں کے زمانے میں سانس لے رہے ہیں، کوئی اور حل نہیں ہے، تو مجبوراً کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جائیں، سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھے جائیں. اور اگر کسی نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں تو وہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد جو اس کو اصل زر اس نے بینک میں جمع کرائی تھی وہ اس کے لیے حلال ہے، اور جتنی اس پہ سود لگ چکا ہے وہ سود بینک میں نہ چھوڑیں، بینک سے لے لیں، بینک میں نہ چھوڑیں، بینک سے وصول کر لیں، لیکن وصول کر کے آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے، اللہ نام پہ نہیں لگا سکتے. اس کو کہیں پبلک ٹوائلٹ بنوا دیں، کوئی سڑک بن رہی ہے وہاں ڈلوا دیں، گندا کام ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے وہ گندا پیسہ گندی جگہ پہ لگا دیں، وہ اللہ نام پہ خرچ نہیں ہو سکتا، وہ ثواب کی امید پہ خرچ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ گندا پیسہ ہے، اس کو گندی جگہ پہ پھینک دیں، کہیں ٹوائلٹ بنوا دیں، کہیں ایسی جگہ پہ لگا دیں جس سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہے، وہ پبلک کے رفاع عامہ کے اندر آ جاتا ہے. یا کوئی ایسا مریض آپ دیکھتے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور اس حالت کی زندگی میں پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے سور کھانا بھی جائز ہو گیا، ایسے مرض کا شکار ہے، اسے ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، اس کی سرجری ہونی ہے، آپریشن ہونا ہے دل کا، تو ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کے لیے حرام بھی حلال ہو چکا ہے، تو ایسے مریض کا کوئی علاج کروا دیں، ثواب کی امید نہیں ہوگی، اللہ نام پہ خرچ نہیں ہوگا. بہتر ہے اپنے ہاتھ سے اسے کہیں ٹوائلٹ پہ، پبلک ٹوائلٹ پہ لگائیں، ٹھیک ہے، وہاں لگائیں، اسے کسی مسلمان کو، تو عام مسلمانوں کی بھی اس میں مدد ہوگی، وہ نہ کی جائے. جزاکم اللہ خیر.
جامع مسجد بنا رہے ہیں 2 پارٹ میں، کیا یہ جائز ہے کہ 2 مسجدوں کی دیوار ایک دوسرے کے ساتھ؟ تشریف رکھیں. اگر تو وہ بھائی نے سوال کیا ایک مسجد پہلے سے موجود ہے، اب اس کی دیوار کے ساتھ ایک اور مسجد بنائی جا رہی ہے. وہ چندے دی لڑائی ہوگی نا جی، تو نئی دکان پہ کھل دیے، یہ مسئلہ ہے. نہیں، ایسی جگہ پہ دوسری مسجد جہاں ایک مسجد پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہونی چاہیے، الا یہ کہ وہ جو پہلے سے مسجد آباد ہے وہ اہل توحید کی نہیں ہے، اہل شرک کی ہے، وہاں شرکی عقائد پھیلتے ہیں، شرکیہ دعوت دی جاتی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کے اگر کوئی اہل توحید اپنے لیے الگ مسجد بناتے ہیں وہ ٹھیک ہے. جی وہ اپنی جی وہ فنڈنگ کا چکر اور وہ چندے کا چکر ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک پوائنٹ اور یاد رکھیے کہ اکثر لوگ بڑی سادگی سے مساجد کو چندہ دے دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ یہ مساجد اہل توحید کی ہیں یا اہل شرک کی ہے. تو اہل شرک کی مساجد میں، ان کے مدارس میں فنڈ دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہاں سے شرک پھیلے گا، وہاں سے بدعات پھیلیں گی، اور آپ کا مال اس شرک کو پھیلانے میں ذریعہ بنے گا. اور قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا. تعاونوا علی البر، نیکی پہ مدد کرو. اور آپ ایک ایسی مسجد میں فنڈ دے رہے ہیں جہاں سے شرکیہ کتابیں پرنٹ ہوں گی، شرکیہ لیکچر تقسیم ہوں گے، یا شرک کا دھندا سارا چلے گا، یا اس مسجد میں قبر بنی ہوئی ہے اور وہ قبر پرستوں کا مرکز ہے، تو آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے گناہ سمیٹ رہے ہیں کہ آپ نے گناہ کے کام میں مدد دی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین پہ قائم رکھے، زندہ رکھے، تو اسی توحید کی دعوت دیتا ہوا رکھے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.